علمی معیار کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا طبقہ آتا ہے صحابہ کا، صحابیات کا. ان سے متعلق تو کوئی گفتگو ہی نہیں کی جائے گی. الصحابۃ کلھم عدول رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کر دی ہے، ان کی عدالت اللہ نے بیان کر دی ہے. صحابہ سے متعلق، صحابیہ سے متعلق تو اجماع ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی طرح کی بھی گنجائش نہیں. صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرتی ہوں یا کسی کی وساطت سے، جیسے ہم کہتے ہیں مراسل الصحابتی حجہ، اس لیے کہ صحابی کی جو جہالت ہے لا یضر، یعنی جہالت الصحابی لا تضر. تو ان قواعد کی روشنی میں صحابیات سے متعلق تو گفتگو ہی نہیں کی جائے گی. صحابیات کے علاوہ کبار تابعیات سے لے کر کے جو میں نے ابھی 8ویں طبقے تک کی جو ہم نے آپ کے سامنے جو عدد آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا جو یعنی جو علمی وزن ہے، ان کا جو درجہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا حصہ وہ ہے جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقہ، اور یہ بیشتر عدد ان کی ہے جو طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ کی ہیں، یعنی کبار تابعیات اور اوسط تابعیات کی. کل ملا کے یہ 15 ہیں جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی صحابہ کے علاوہ، صحابیات کے علاوہ جو تابعیات ہیں اور ان کے بعد کا جو درجہ ہے دوسرا اور تیسرا طبقہ، جن کو ابن حجر نے ثقہ کہا ہے، وہ 15 کی عدد ہے. اور جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبولہ لکھا ہے کہ مقبولتن، یعنی اذا تبعت، مقبولتن والی جو بات لکھی ہے وہ 33 ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی خواتین ہیں ان سب کو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا يعرف حالها، لا يعرف حالها، لا يعرف حالها، یعنی مستورہ، لا تعرف یا لا يعرف حالها، یہی تعبیر ہے. تقریباً صحابیات کی عدد کو نکال دیجیے آپ، 301 جو بچتے ہیں تقریباً خواتین کا جو پورا حصہ ہے، ان میں سے صحابیات کو نکال دیجیے اور ثقاتن جن کو کہا گیا ان کو نکال دیجیے، جن کو مقبولتن کہا گیا ہے ان کو نکال دیجیے. بقیہ کی جو عدد بنتی ہے یا تو لا يعرف حالها یا تو لا تعرف لکھتے ہیں، یا نہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ مجھولہ. تو یہ ایسا کیوں ہے معاملہ؟ وہ اس لیے کہ ایک تو آپ طبقات کی بات کیجیے. کس کی؟ طبقات کی بات کیجیے. پہلے طبقے میں صحابیات کے طبقے میں کتنی بڑی عدد ہے، پھر اس کے بعد تابعیات میں پھر نیچے جاتے ہیں تو عدد کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں وہ رسول اللہ سے براہ راست دین لیتی تھیں، سیکھتی تھیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار تو ازواج مطہرات کا تھا. یعنی آپ دیکھیں خواتین کی جتنی مرویات ملتی ہیں ان میں 2 ثلث سے بڑھ کر کے خود ام المومنین عائشہ کی مرویات ہیں رضی اللہ عنہا. تو یہ خود رسول اللہ سے دین سیکھا انہوں نے، ازواج مطہرات ہیں آپ کی اور دیگر صحابیات ہیں. اور اس کے بعد کے زمانے میں ایک تو صحابہ ادھر ادھر پھیل گئے، تابعین پھیل گئے، اور جو ہے رحلات کا زمانہ تھا، وہ رحلہ کرتے تھے، علم کے لیے سفر کرتے تھے. تو پھر خواتین تو گھروں میں رہتی تھی نا، خواتین تو گھروں میں رہتی تھیں، علم تو ہوتا تھا ان کے پاس. انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اس حد تک سکھایا. انہوں نے بہت کم تھیں جن کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں مسجدوں میں، بہت کم. تو ایسے میں جو ہے مرد حضرات کا غلبہ اس میں زیادہ رہا. جیسے جیسے طبقہ بڑھتا گیا، نیچے آتا گیا، یعنی تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، 5واں طبقہ، تو پھر خواتین کا جو معاملہ رہا ہے وہ سکڑتا گیا وہ. اور یہ تو میں نے طبقے کی بات کی. جہاں تک درجے کی ہم بات کرتے ہیں، ثقاتن وغیرہ آپ انہی کو دیکھ سکتے ہیں جو تابعیات ہیں، کبار تابعیات یا اوسط تابعیات، اس لیے کہ ان کا علم، ان کا جو معاملہ، ان کی شخصیتیں واضح تھی، معروف تھی. لیکن بات کے اعتبار سے چونکہ بیشتر خواتین گھروں میں رہتی تھیں، صاحب علم ہونے کے باوجود، خوب علم رکھنے کے باوجود بھی گھروں میں رہتی تھیں. امام مالک کی آپ بیٹی کو لے لیجیے، فاطمہ کو، ان کے بارے میں معروف ہے ان کا علمی وزن کیسے تھا. وہ اپنے والد محترم کو جو دروازہ کھٹکھٹاتی تھی جب ان سے کوئی چوک ہو جاتی تھی. سعید بن مسیب کی بیٹی معروف ہے. لیکن ان سب کا جو معاملہ ایسا نہیں ہے نا جیسے ام المؤمنین عائشہ کا ہے یا ان کی شاگردہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا ہے. تو سب کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے. تو کچھ خواتین ایسی ہیں جو بڑی نمایاں، جیسے حفصہ بنت سیرین ہیں، بہت معروف. تو ایسے کم خواتین ہیں. لیکن اس کے بعد مقبولہ والی جو بات ہے، پھر جو لا یعرف حالها والی جو بات ہے، اس لیے کہ ایک تو اہل علم ان کی کھوج میں رہتے نہیں تھے کہ کون ہے، کیا معاملہ ہے ان کا، کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، جو ہے کن سے پڑھا انہوں نے، کیا مرویات ہیں ان کی، کن سے سیکھا انہوں نے، کتنا حافظہ ان کا مضبوط ہے. تو اس کھوج میں تو رہتے نہیں تھے اور ان کی باتیں اتنی زیادہ واضح ہوتی بھی نہیں تھی. بات واضح ہوگی آپ کو. تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے، یہ اسباب تھی جس کی وجہ سے ان کا دراسہ اتنا نہیں ہو پایا جیسے مرد حضرات کا دراسہ ہو پایا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ رہا. ایک تو طبقہ کے متعلق بات تھی، ایک تو اس سے متعلق بات تھی. یہاں ایک بات ہے جو بہت ہی قابل غور ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اہل علم کے اقوال کو. وہ یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس میں انہوں نے جو مرد حضرات کے جو نام لکھے ہیں وہ تو تقریباً یعنی 95% حصہ انہی پر مشتمل ہے، نقد میزان الاعتدال کا.
اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے جس میں انہوں نے مستقل ایک فصل قائم کی کہ فصل فی النسوہ المجہولات، یعنی وہ خواتین جو مجہول ہیں ان کی بھی ایک فہرست آپ نے تیار کی. امام ذہبی کی میں بات کروں رحمہ اللہ، لیکن آغاز میں کیا لکھا معلوم ہے؟ امام ذہبی نے کہا کہ وما علمت، ان کا قول دیکھیں، وما علمت من النساء من اتہمت، کیا کہا آپ نے؟ وما علمت من النساء من اتہمت ولا من ترکوها، خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو بھی میں ایسا نہیں جانتا ہوں جو متہم ہو، اور میں ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتا ہوں جسے متفقہ طور پر محدثین نے ترک کر دیا ہو. وما علمت من النساء من اتہمت ولا من ترکوها، یہ آپ کا جملہ ہے. تو اس جملے کا مقصود کیا ہے؟ اس جملے کا مقصود یہ ہے، شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جو جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 449 غالباً دیکھ لیجئے، 449 644 صفحہ نمبر ہے، پہلی جلد میں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی، اس میں ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یعنی ایک حدیث کی 1 سے 2 علتیں آپ نے بتائیں کہ یہ حدیث معلول ہے، اور جو ہے زاہد الکوثری کا جو ہے یعنی کس قدر جو ہے مطلب یعنی انہوں نے جان بوجھ کر کے اس سلسلے میں جو ہے مطلب صرف نظر کیا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی واضح علت ایک یہ بھی تھی کہ ام عبد الجبار یہ بھی وہی ہے جو کہ مجہولہ ہے، یعنی لا یعرف حالها. تو اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، ساتھ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کا جو قول ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں، جو ابھی آپ کو میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے، تو اس قول کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس کلام کا مقصود یہ ہے کہ جس میں اس طرح کی خواتین ہوں جو مجہول خواتین ہیں، اس کا یہ مقصود نہیں ہے کہ لا یعرف وما علمت من النساء من اتہمت، اس کا یہ مقصود نہیں ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر اس طرح کی خواتین کسی سند میں ہوں تو کہا کہ جو ہے وہ روایت کیا ہوگی، ان هؤلاء النساء ان احادیث هؤلاء النساء ضعیف ان حدیث هؤلاء النساء ضعیف، کہ ان خواتین کی جو مرویات ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. لیکنہ یعنی ایسا کچھ لفظ ہے، یعنی غیر شدید، ایسا کچھ لفظ استعمال کیا آپ نے، یعنی اس میں شدت نہیں رہے گی، ولا نکارہ، بس اتنا مقصود ہے کہ وہ جو ذوف ہے بہت شدید ذوف نہیں ہوگا، لیکن ہیں ضعیف روایتیں، یہ مقصود ہوتا ہے. یعنی اس قول کا جو امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ. شیخ عصام موسیٰ کی جو کتاب ہے نا الروض الدانی، جو اس میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے متعدد اقوال نقل کی ہیں، اس میں بھی یہ قول موجود ہے، اور اصل میں تو میں نے وہیں سے لیا ہے قول، میں نے وہ جزاہ اللہ خیرہ شیخ عصام موسیٰ حفظہ اللہ نے جو وہاں پر ترتیب دی ہے. لیکن سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں آپ مراجعہ کیجئے، آپ کو مکمل جو ہے پوری تفصیلی طور پر گفتگو پڑھنے کا موقع ملے گا. یعنی ایک جس خاتون سے متعلق گفتگو ہوئی ہے وہ بھی پڑھنے کو ملے گا آپ کو، یہ بتانا مقصود ہے مجھے. یہاں ایک اور بات ہے جو بہت ہی قابل غور ہے، یعنی حدیث میں آگے ذکر کروں گا. ایک حدیث کے ضمن میں ایک حدیث کے متعلق جو ہے مطلب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے ایک خاتون کی روایت ہے، لیں گے نہیں لیں گے، ایسی ایک بات آ رہی تھی یعنی محدثین کے پاس. وہ کیا کتنی درست ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں ایک بات لکھی ہے، اور بہت ہی وزن والی بات کہی آپ نے. کہا کہ لم ينقل، کتنی بڑی بات کی. قاضی شوکانی نے کہا رحمہ اللہ نیل الاوطار میں، کتاب العدد میں اٹھا کے دیکھیں آپ، کہ لم ينقل عن احد من الائمہ انه رد خبر المرأة لکونها امرأة، یعنی اہل علم میں سے ایک عالم سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کو رد کیا ہو محض اس بنیاد پر کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ایک خاتون ہے. جیسے بولتے ہیں نا یہ ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث مردود ہے، یہ جو ہے مطلب یہ راوی میں یہ ذوف کی یہ علت ہے، یہ سبب ہے، جیسے ہم بتاتے ہیں تو یہ حدیث مردود ہے، یعنی ناقابل عمل ہے، ناقابل احتجاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک عورت ہے. ایسے کہو لم ينقل عن احد من الائمہ. کتنی بڑی بات کی قاضی شوکانی نے رحمہ اللہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ